فضا، آپ نے زمینہ کی جلد صحت یابی کے لیے جو قرآن خوانی رکھوائی تھی نا، وہ کس وقت ہے؟ مانور میں تو سوچ رہی تھی کسی فری لیسن میں پڑھیں گے، مگر سارے ٹیچر بھی اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو ہمیں پڑھا رہے ہیں۔ یہ تو بہت اچھا ہو گیا ہے، ٹیچرز کی دعاؤں سے تو وہ جلد صحت یاب ہو جائے گی۔ انشاءاللہ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس نے نظریں جھکائے ہوئے اپنا رخ دوسری طرف موڑا جہاں سے اس کو ہانیہ کی آواز آئی تھی۔ فضا، اگر زرمینہ ٹھیک نہ ہوئی تو ہم سب اس کو دیکھنے ہاسپٹل چلے جائیں گے اور یونی کی وین ہی ہائر کر لیں گے۔ ہانیہ، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مگر ابھی یہ بھی تو نہیں پتا کہ زرمینہ کون سے ہاسپٹل میں ہے، اور ابھی وہ ایبٹ آباد میں ہی ہے یا پھر پنجی میں۔ اس نے چہرے پر سنجیدہ سے تاثرات لیے بولا۔ زرمینہ کی بیماری کی خبر کے بعد وہ ایک دفعہ بھی نہیں مسکرائی تھی۔ کسی نے اس کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہر وقت تسبیح ہاتھ میں لیے کچھ نہ کچھ پڑھتی رہتی تھی۔ آج اس نے اپنی کلاس میں قرآن خوانی رکھوائی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا جیسے زرمینہ بیمار نہیں ہوئی، وہ بیمار ہو گئی ہے۔ زرمینہ کے علاج تو ڈاکٹرز ہیں، مگر فضا کے علاج صرف تم ہو۔ زرمینہ گل، صرف تم آ جاؤ کہ تمہاری فضا ٹھیک ہو جائے۔ دیکھو بہت بیمار ہے وہ، تمہارے بغیر وہ بہت بیمار ہے۔ وہ کرسی پہ بیٹھی اپنی آنکھوں کی نمی کو صاف کیا اور اس خالی کرسی کو دیکھنے لگی جس پہ وہ آج بھی کسی کو نہیں بیٹھنے دیتی تھی۔ وجدان صاحب، آپ نے قرآن خوانی میں جانا ہے؟ وہ کرسی پہ ٹیک لگائے آنکھیں بند کی اپنی سوچوں میں غرق تھا۔ کس کی قرآن خوانی امجد صاحب؟ آپ کو نہیں پتا؟ ہماری ایک اسٹوڈنٹ بہت سیریس کنڈیشن میں ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اور سنا ہے کافی دنوں سے اس کو ہوش نہیں آیا۔ وہ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھے افسردہ سے بول رہے تھے۔ نہیں، مجھے تو کچھ نہیں معلوم۔ اس نے حیران ہونے والے انداز میں اپنے کولیگ کو دیکھا۔ وہ کیا سے کیا ہو گیا ہے؟ ایک وقت تھا جب اس کو ہر اسٹوڈنٹ کا پتہ ہوتا تھا، ان کی لائف میں کیا چل رہا ہے، اس کو وہ بھی پتہ ہوتا تھا جو ان کی پرسنل لائف میں ہوتا تھا۔ اسٹوڈنٹ اس کو اپنی لائف کی ایک ایک بات بتاتے تھے، اس سے مشورے لیتے تھے، مگر اب تو اس کو اپنا بھی نہیں ہوش۔ وہ کون ہے اور کہاں ہے؟ کس وقت ہے قرآن خوانی امجد صاحب؟ اس کا دل کچھ عجیب سا بے چین ہونے لگا، جیسے وہ اڑ کے وہاں پہنچنا چاہتا ہو جدھر قرآن خوانی ہو رہی ہے۔ مسجد میں سب موجود ہیں، چلیں ہم بھی چلتے ہیں، وقت تو ہو ہی گیا ہے۔ انہوں نے اپنی گھڑی کو دیکھتے ہوئے کہا اور اٹھنے لگے۔ جی جی چلیں، پھر چلتے ہیں۔ اس نے اپنا موبائل لیا اور کمپیوٹر کی طرف رخ کیا۔ کمپیوٹر پہ کالی اسکرین دیکھتے ہی وہ جلدی جلدی اٹھا اور باہر نکلنے لگا۔ یا اللہ، یہ میرے دل کو کیا ہو رہا ہے؟ راستے میں اس نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ہلکا سا آسمان کو دیکھا۔ وجدان صاحب، میرا تو بہت دل خفا ہوتا ہے جب اتنے اچھے اسٹوڈنٹس ایسے بیمار ہو جائیں۔ چلتے چلتے امجد صاحب نے اس کی طرف دیکھا اور افسوس سے کہا۔ مسجد ڈپارٹمنٹ سے تھوڑا سا دور تھی تو ان دونوں کو جانے میں وقت لگ رہا تھا۔ بالکل امجد صاحب، ہر اسٹوڈنٹ اپنے استاد کے بہت قریب ہوتا ہے، ان کے ساتھ ایک دل کا اور ایک روح کا رشتہ جڑ جاتا ہے۔ ٹھیک کہتے ہیں وجدان، اور پھر ایسے تابے دار شاگرد ہوں تو دل پھر کچھ زیادہ ہی خفا ہوتا ہے۔ بیچاری بہت بیمار ہے، مانسہرہ والوں نے ایبٹ آباد ریفر کیا ہے، مگر وہاں بھی اس کو ہوش نہیں آیا۔ انہوں نے مسجد کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے افسوس سے کہا۔ آپ نے بتایا نہیں، کون ہے وہ لڑکی جو بیمار ہے؟ مسجد کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے اس نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ 4th سیمسٹر کی ہے وہ، جو ہر وقت برقعے میں ہوتی ہے اور اوپر چادر بھی کرتی ہے۔ وہ جو تھوڑا سا اور اوپر چڑھا تھا وہیں رکا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی چبھن لگی۔ اس چبھن نے اس کا سارا وجود اندر سے نچوڑ دیا۔ اس کے چہرے کا رنگ ایک دم زرد ہوا، جیسے کسی کو بھی سخت یرقان ہو رہا ہو۔ وہ پیچھے مڑا، اس کو لگا جیسے اس کی ٹانگوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، وہ کچھ ہی لمحوں میں زمین پر گر جائے گا۔ نام کیا ہے اس لڑکی کا؟ اس نے کانپتے ہونٹوں سے ہکلاتے ہوئے اس کا نام پوچھا۔ وجدان، ٹھیک تو ہے نا آپ؟ یہ آپ کی رنگت کو کیا ہو گئی اچانک؟ انہوں نے اس کے رنگ کو بہت غور سے دیکھا۔ اس کے کانپتے ہونٹ صاف صاف دکھائی دے رہے تھے، اس کی آنکھوں کا بدلتا رنگ بالکل عیاں تھا۔ کیا نام ہے اس کا؟ اس نے بے جان سے جسم کے ساتھ آنکھیں بند کی اور ایک بار پھر پوچھا۔ زمینہ سواتی۔ انہوں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے حیرت سے اس کا نام لیا۔ اس کا نام اس کی سماعتوں سے ٹکرایا، وہ ہوش کر دنیا سے بے ہوشی کی وادیوں میں جانے لگا۔ وہ کھڑے کھڑے اس سیڑھی سے پھسلا جہاں وہ کھڑا تھا۔ اس کو لگا جیسے اس کائنات آج ختم ہو گئی ہے۔ بس اس کی اتنی ہی سانسیں خدا نے لکھی تھیں، اس کو بس اتنا ہی جینا تھا۔ ایک عاشق کے لیے اس کی معشوق کی موت کی خبر دراصل اس کی اپنی موت کا پروانہ ہوتا ہے جو اس کو تحفے میں ملتا ہے۔ زمینہ گل، پتہ ہے تمہارے بابا جان وجدان کے لیے تمہارے رشتے پہ مان گئے ہیں۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی، اس کے بالکل پاس، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اس کو بتا رہے تھے، اس کے سامنے مسکرا رہی تھی، جو بالکل بے جان سی لیتی تھی۔ زمینہ گل، تمہارے بابا جان نے مجھے خود کہا ہے، ہم زرمینہ کی شادی اس کی پسند سے کریں گے۔
جدھر اس کی مرضی ہوگی وہیں پہ کریں گے۔ وہ خوشی خوشی اس کو بتاتی جا رہی تھی جیسے کوئی کسی بچے کو بہلا رہا ہو، اس کو لالچ دے رہا ہو۔ وہ بھی ایسا ہی کر رہی تھی، اپنی بیٹی کو لالچ دے رہی تھی، اس کی آنکھیں کھلوانے کی لالچ۔ زری پتہ ہے میں نے تمہارے بابا جان کو کہا وہ تو سواتی نہیں ہے، وہ تو سید ہے۔ پھر پتہ ہے زری انہوں نے کیا کہا؟ کہنے لگی تو کیا ہو گیا، وہ سید ہے، وہ میری بیٹی کی پسند ہے، مجھے اس کی پسند سے آگے کوئی نہیں ہے، نہ خاندان، نہ ذات پات، نہ حسب نسب، نہ ہی میرا سواتی خون۔ پتہ ہے زری اتنا خوش ہوئی میں، شکر ہے نا، دیکھو ہمارے خاندان میں کسی کی تو سوچ بدلی ہے نا۔ تمہیں یاد ہے زری ہماری پھپھو کی بیٹی نے تبھی زہر کھائی تھی کہ وہ قوم سے باہر شادی کرنا چاہتی تھی، پر ہمارا خاندان مان نہیں رہا تھا۔ میں تمہیں صوفیہ نہیں بننے دوں گی زرمینہ، میری بیٹی محبت کے نام پہ نہیں مرے گی۔ تم ٹھیک ہو جاؤ زری، تم ٹھیک ہو جاؤ تاکہ تم اپنے خاندان کی تاریخ بدلو، برسوں پرانی روایت بدلو، تم وہ کرو جو آج تک ہونا ناممکن تھا۔ دیکھو زری تمہارے بابا جان تمہارا ساتھ دیں گے، بس اس کے لیے تمہیں ایک کام کرنا ہے، تمہیں اٹھنا ہے، اپنی آنکھیں کھولنی ہیں بچے۔ اب کی بار ان کی مسکراہٹ بالکل ختم ہوئی، آنکھوں سے آنسو چھلک چھلک کر گرنے لگے۔ وہ کبھی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی، کبھی اس کے سر کا دوپٹہ ٹھیک کرتی، پھر تھوڑا آگے ہوتے اس کے ماتھے پر پیار دیتی، اس کا ہاتھ اٹھاتی، اس ہاتھ کو اپنے لبوں کے ساتھ لگاتی، پھر اس کو اپنے رخسار کے ساتھ لگاتی، روتے روتے بس ہنس دیتی، اپنی بیٹی کی جھوٹی آسیں اور امیدیں دیتی تھی۔ وجدان ٹھیک تو ہیں آپ؟ وجدان ہوش کرو یار، کیا ہو گیا ہے؟ ماجد صاحب اپنی بازوں پر اس بے جان مگر زندہ جسم کو سہارا دیے کھڑے تھے۔ کیا ہوا وجدان سر کو؟ پاس سے گزرتے کچھ اسٹوڈنٹس نے اس کو دیکھا تو بھاگتے بھاگتے مسجد کی سیڑھیوں پہ آئے، اس کو مضبوطی سے پکڑا اور وہیں سیڑھیوں پر بٹھایا۔ وہ زندہ تو تھا مگر اپنے ہوش میں نہیں تھا، اس کی سانسیں تو چل رہی تھیں مگر سانس نہیں آ رہی تھی۔ پانی لاؤ جلدی۔ واجد صاحب نے ان میں سے ایک لڑکے کو پانی کے لیے بھیجا، جو بھاگتا ہوا مسجد میں گیا اور پانی کا گلاس لیے واپس آیا۔ سر مجھے لگتا ہے ہمیں سر کو ایمرجنسی لے کر جانا چاہیے۔ یار مجھے بھی یہی لگتا ہے، سر کو ہوا کیا ہے ماجد سر؟ کچھ پتہ نہیں ہے، ہم مسجد جا رہے تھے، اچانک سے گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ انہوں نے اس کے منہ میں پانی چھلکاتے ہوئے کہا۔ وہ آنکھیں بند کیے سیڑھیوں پہ بے ہوش لیٹا تھا، اس کا سراپا اس کے سامنے آیا، وہی لڑکی حجاب کیے ہوئے، چہرے پہ نقاب لیے ہوئے، آنکھوں میں ایک امید لیے اس کو دیکھ رہی تھی جیسے اس کو بلا رہی ہو۔ شاہ جی منتظر ہوں میں آپ کی، آ جائیں میرے پاس اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ وہ آنکھیں بند کی اس کو دیکھ رہا تھا، وہ اس کے سامنے بیٹھی اس کو بلا رہی تھی۔ ملکہ میں ضرور آؤں گا، میرا انتظار کرنا۔ سر کچھ کہہ رہے ہیں ماجد سر؟ وہ بے ہوشی میں اس سے وعدے کر رہا تھا۔ وجدان؟ واجد صاحب نے اس سے رخساروں پہ تھپتھپایا، ایک بار پھر پانی کا چھلکا اس کے اوپر پھینکا۔ ملکہ ملکہ میرا انتظار کرنا۔ اب کی بار بھربراہٹ میں صفائی آئی تھی، کوئی بھی اس کے منہ کے ساتھ کان لگا کے سنتا تو آسانی سے سمجھ جاتا۔ کیا ہوا ہے سر کو؟ ارے یہ تو وجدان سر ہیں۔ سر اور اس حالت میں؟ کیا ہوا ہے سر کو؟ کچھ ہی منٹوں میں وہاں ایک ہجوم بن گیا تھا۔ وہاں کوئی اور نہیں پڑا تھا بلکہ یونیورسٹی کا ہیرو پڑا تھا، وہ جو ہر دل عزیز تھا، جس کو ہر کوئی چاہتا تھا۔ اس کو اس حالت میں دیکھنا سب کے لیے قابل فکر بات تھی۔ اس کو تو سب نے ہنستا کھیلتا دیکھا تھا، مسکراتا دیکھا تھا۔ یہ پیلے چہرے کے ساتھ سامنے لیٹا شخص کون ہے جو اپنے ہوشوں میں ہی نہیں ہے، ایک زندہ لاش بنا ہوا ہے؟ شاہ جی لیٹ نہ ہو جانا، جلدی آنا۔ ایک بار پھر وہ حجاب والی اس کے سامنے آئی، جیسے کوئی فرشتہ اس کے خیالوں میں آ رہا ہو، اس کو جینے کی ایک آس دے رہا ہو۔ ابھی نہیں مرنا، کوئی تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ شاہ جی لیٹ نہ ہو جانا، جلدی آنا۔ ایک بار پھر وہ حجاب والی اس کے سامنے آئی، جیسے کوئی فرشتہ اس کے خیالوں میں آ رہا ہو، اس کو جینے کی ایک آس دے رہا ہو۔ ابھی نہیں مرنا، کوئی تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ شاہ جی جی میری ملکہ جلدی آئیں، میں آ رہا ہوں ملکہ، جلدی آنا۔ جلدی آؤں گا میرے دونوں جہانوں کی ملکہ، میرے مرنے سے پہلے آ جانا۔ اب کی بار ان موٹی آنکھوں میں آنسو تھے، آنکھوں میں ایک تڑپ تھی۔ ملکہ تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا میں، میری ملکہ، میرا انتظار کرنا۔ وہ بے ہوش لیٹا شخص اب سب کو سوچنے پہ مجبور کر رہا تھا، اس کے ہونٹوں پہ ملکہ اور آنکھوں سے نکلتا پانی سب کو حیران کر رہا تھا۔ ہر کوئی اس کو دیکھ رہا تھا، جن کو اس کے عاشق ہونے پہ شک تھا آج ان کو یقین ہو رہا تھا، اور وہ بار بار ملکہ کے نام کی تسبیح پڑھ رہا تھا۔ ابراہیم صاحب اب جتنی جلدی ہو سکے زرمینہ کو پنڈی لے کے جائیں۔ ڈاکٹر جدون نے اس کی رپورٹس کو دیکھنے کے بعد زرمینہ کو دیکھا جو بالکل مردہ پڑی ہوئی تھی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب
ابراہیم صاحب، آپ کے پاس اتنا بھی وقت نہیں کہ آپ اس لیکن کا جواب سنیے، میں ضائع کریں۔ آپ بچی کو فوراً لے کر جائیں، 1 منٹ بھی تاخیر نہ کریں۔ میری بیٹی ٹھیک تو ہو جائے گی نا ڈاکٹر صاحب؟ آپ کی بیٹی کا گردہ بالکل فیل ہو گیا ہے، اب ہم کوما میں آپریشن نہیں کر سکتے۔ آپ بس دعا کریں کسی بھی طرح یہ ہوش میں آ جائیں۔ آپ کی بیٹی کو اب کوئی معجزہ ہی بجا پائے گا، دعا کریں۔ ڈاکٹر صاحب نے ابراہیم صاحب کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور خود باہر چلے گئے۔ وہ جو باپ تھا اس کے لیے ایک قدم بھی اٹھانا پل صراط کو پار کرنے کے مترادف تھا۔ ان ڈاکٹروں کے سینے میں دل نہیں ہوتا، کیسے کسی کو موت کا کہہ دیتے ہیں۔ جھوٹی آس تو دے دیں، ہمیں کچھ تو امید ہو۔ باہر کھڑی ماں نے ساری باتیں سن لی تھیں، وہ بچوں کی طرح سسکیاں لے لے کر رونے لگی۔ اماں نہیں روئیں آپ، ہماری زری بالکل ٹھیک ہو جائے گی، پنڈی سے واپسی پہ ہنستی ہنستی آئے گی۔ سلطان نے ماں کو اپنے سینے سے لگایا، وہاں ہر کوئی ایک دوسرے کو سہارا دے رہا تھا، ہر ایک کا دل اندر سے کانپ رہا تھا، مگر ان کو مضبوط ہونا تھا، باپ کو اولاد کے لیے اور اولاد کو باپ کے لیے۔ زری کی بچی تو ٹھیک ہو جائے ایک دفعہ، گن گن کے بدلے نہ لیے نا تم سے تو دیکھنا۔ ماں کو سینے سے لگاتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لیے وہ اس بہن کو کہہ رہا تھا جو نہ زندہ تھی نہ مردہ۔ ملکہ ایک زوردار چیخ لگاتے ہی وہ ہوش کی دنیا میں آیا، اپنی آنکھیں کھولی، اپنے سر کو ہاتھوں میں پکڑا، ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جہاں پوری یونیورسٹی اس کی آنکھ کھلنے کی منتظر کھڑی تھی، وہ سب کو دیکھنے لگا۔ سب کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی، ان کے اٹھتے ہوئے ہاتھ انہوں نے منہ پر پھیرے اور شکر کا کلمہ پڑھا۔ سر آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اس کے پاس بیٹھے لڑکے نے اسے پوچھا۔ بس اتنا ہی کہہ کے وہ مسجد کی سیڑھیوں چڑھنے لگا۔ مسجد میں جاتے ہی وہ وہیں رکا، وہاں اسٹوڈنٹس کا ایک ہجوم بیٹھا ہوا تھا، ان میں کچھ ٹیچرز بھی موجود تھے۔ سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، قرآن خوانی مکمل ہو چکی تھی، سب دعا کر رہے تھے۔ مسجد کے امام صاحب دعا کر رہے تھے اور وہاں موجود ہر زبان آمین کہہ رہی تھی۔ وہ مسجد کے اندر گیا، وضو بنایا اور وہاں آ گیا جدھر سب بیٹھے تھے۔ ان کے کچھ فاصلے پہ وہ کھڑا ہوا، سر پہ ٹوپی پہنی اور نماز ادا کرنے لگا۔ اس نے 2 نفل حاجت کی نیت کی اور نماز شروع کی۔ نماز کے دوران ایک ایک لفظ پہ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ سب نے اپنی دعا مکمل کی، آنکھیں کھولی تو سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھا جو روتے روتے نماز پڑھ رہا تھا۔ آج سے پہلے کسی نے ایسی نماز کی ادائیگی نہیں دیکھی تھی۔ ہر کوئی وہاں سے اٹھنے کے بجائے اس کو دیکھنے لگا۔ اس نے اپنے 2 رکعت نفل ادا کیے، سلام پھیرا، ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میں جا رہا ہوں اپنی ملکہ کے پاس، مجھے اس کو دیکھنے سے پہلے موت نہیں دینا، مرنے سے پہلے تو جلاد بھی آخری خواہش پوچھتا ہے، تو میرا رب ہے، میری آخری خواہش پوری کرنا، میری سانس اس کی گود میں نکالنا، اس سے پہلے مجھے موت نہ دینا۔ وہ دنیا سے بے خبر اپنے اللہ سے مانگ رہا تھا، رو رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ وہاں پہ موجود سب نے اس کی دعا پہ بآواز بلند آمین کہا۔ وہ حقیقت کی دنیا میں آیا، اس نے ایک بار پھر وہاں موجود سب حاضرین کو دیکھا جو نم آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے لبوں پہ اظہار تشکر کی ایک مسکراہٹ آئی، وہ اٹھا اور باہر گیا۔ مسجد میں موجود ہر شخص اس کے پیچھے باہر نکلا، جتنا ہجوم اس کے پیچھے تھا اس سے 10 گنا زیادہ اس کے سامنے تھا۔ وہ مسجد کی سیڑھیوں پہ کھڑا ہوا، سب کو ایک نظر دیکھا جیسے وہ کسی جلسے میں آیا ہو اور سب کو دیکھنے کے لیے اس کے آگے پیچھے ہو رہے ہوں۔ میرے حق میں دعا کیجیے گا سب۔ وہاں پہ موجود سب کے ہیرو نے ان سب سے ایک جملے کا خطاب کیا۔ اس کی اس بات پہ سب نے ایک ساتھ ہاتھ اٹھائے۔ 2 منٹ کی خاموشی ہوئی، ایسی خاموشی جیسے کسی سنسان ریگستان میں ہو۔ سب کے ہاتھ نیچے ہوئے اور وہ ایک ہیرو کی طرح سب کے درمیان سے گزرنے لگا۔ وہاں بس ایک کمی تھی، کسی کے ہاتھ میں پھول نہیں تھے، ورنہ ہر کوئی اس پہ پھولوں کی برسات کرتا۔ وہ اپنی محبوبہ کے لیے جا رہا تھا، ایک محاذ پہ جا رہا تھا جس پہ 2 ہی صورتیں ہونی تھی، ایک جیت اور دوسری ہار۔ کوئی اپنے ہیرو کو ہارتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا، ہر کوئی اس کی جیت کی دعا کر رہا تھا۔ جو لڑکیاں اس پہ جان دیتی تھیں اس کے سپنے دیکھتی تھیں، اس کے ساتھ کسی اور لڑکی کو کھڑا ہوتا ہوا بھی برداشت نہیں کرتی تھی، آج وہ بھی اس کی محبتی کامیابی کے لیے دعا کر رہی تھیں۔ آنکھوں میں آنسو لیے ہاتھ اٹھائے، وہ بھی اللہ سے اس کی منزل تک رسائی مانگ رہی تھی۔ یا اللہ، وجدان کو خالی ہاتھ نہیں لٹانا، یا اللہ وجدان کو وہ عطا کرنا جس کی خاطر وہ آج نکلا ہے۔ اللہ جی آپ سر کو ان کی محبت دیں گے نا تو میں سمجھوں گی مجھے میری محبت مل گئی ہے۔ اے اللہ، ہمیں تو وجدان شاہ نہ مل سکا، مگر اس کو وہ دینا جو اس نے مانگا ہے۔ اللہ جی مجھے میری چاہت نہیں ملی، مگر سر کو وہ ضرور دینا جو انہوں نے چاہا ہے۔ آج ہر لڑکی اس کے دعاؤں میں رخصت کر رہی تھی، اس کے لیے رو رو کر دعا مانگ رہی تھی۔ وہ یونیورسٹی کے گیٹ تک پہنچا، پیچھے مڑا، اپنے پیچھے لوگوں کا ایک ہجوم دیکھا جو اس کو دروازے تک رخصت کرنے آیا تھا۔ اس نے سب کی طرف ہاتھ ہلایا جیسے یہ سب کا اس کا آخری سلام ہو، پھر اس نے کبھی ان سب سے نہ ملنا ہو۔
اس کے ہاتھ ہلاتے ہی سب نے ہاتھ اوپر کیا۔ ایک نے شرارت سے ایک زوردار آواز میں وجدان سر سے کہا، باقی سب نے زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ وہ ایک عاشق کو رخصت کر رہے تھے، اس عاشق کو جو ان میں محبت کی ایک الگ ہی پہچان چھوڑ کر جا رہا تھا، محبت کی ایک خوبصورت مثال بن رہا تھا، لوگوں کو محبت کرنے کا طریقہ بتا رہا تھا۔ وہ موٹر سائیکل پہ بیٹھا، ایک کک لگائی اور کچھ ہی لمحوں میں وہ وہاں سے روپوش ہو گیا، مگر جو اس کو رخصت کرنے آئے تھے وہ ایک مجسمے کی طرح وہیں کھڑے اس کو جاتا دیکھتے رہے۔